السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد، بگردہ ببلا استاد کشتی، ضعیفانوں سے کشتارت کشتی، بحق حضرت عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ منت مادر حال بستارہ سے کلید کرم کشا، کریمہ کار ساد دستگیرہ، اشرفہ حرمت روی پیغمبر، یک نظر کن باسوئے ماں۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود سلام کا نذرانہ قدر پیش کے پروردگار صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری تقریر درود پاک پہ سن کے پھر بھی درود نہیں پڑھا، پوری تقریر حضرت کی درود پاک کی فضیلت پہ ہو گئی، پھر بھی درود پاک کی آواز نہیں آ رہی۔ نبی اور آل نبی کے اوپر ایک بار اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچا باس کی کھاٹ کھٹولی سن پٹوا کی دور، کچا باس کی کھاٹ کٹولی سن پٹوا کی دور، بھائی بھتیجا مل کر باندھے جیسن باندھ چور، وہ مینا عرب کی بولی بول۔ آگے آگے دولہا چالے پیچھے سے ہے برات، آگے آگے دولہا چالے پیچھے سے ہے برات، آجا باجا کچھ نہیں باجے صرف کلمت یفسات، وہ مینا عرب کی بولی بول۔ حضرات گرامی، یہ دنیا ایک فانی جگہ ہے جسے ایک دن فنا ہونا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے اسے ایک بار ختم ہونا ہے۔ جس طرح ہمارے آبا و اجداد ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم بھی اپنی اولادوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ مرحلہ برحق ہوتے ہوئے بھی ہمیں آگے کی منزل پتہ ہوتے ہوئے بھی، ہمیں راستہ معلوم ہوتے ہوئے بھی، اور ان چیزوں کا علم ہوتے ہوئے بھی کہ ہم جب یہاں سے چھوڑ کے وہاں جائیں گے تو وہاں ہمارے ساتھ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام ہمیں ہر وقت بتاتے ہیں کہ آگے کی منزل جو ہے وہ منزل بڑی کٹھن ہے۔ جن منزل میں ہمیں یہاں سے چھوڑ کے جانا ہے وہ منزل بڑی مشکل ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں سارے طریقے بتائے گئے کہ تمہیں وہاں کے لیے آسانیاں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں وہاں جا کر اگر راحت و فراوانی چاہیے تو ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی بندہ مومن اسی راستے پہ لگا ہوا ہے جہاں ہمیں آگے جا کے کٹھنائی بھگتنی ہے۔
ہر وہ کام دنیا میں ہم کر رہے ہیں جہاں جا کر جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہماری قبر کی جو منزل ہے وہ منزل ہمارے لیے کٹھن سے کٹھن ہونے والی ہے. نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی بیان میں سنا تھا کہ ہم غیبتیں، چغلیاں، روزے ہم سے نہیں رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ہم پہ دینا گرا گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، صاحب مسلمان پریشان ہے، کیا کریں؟ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں جو تھی انہیں نشانیوں پہ ہم عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر ہم پریشان ہیں. ہمیں بتا دیا گیا کہ وہاں جاؤ گے تو آگے گڈھا ہے، پھر بھی نہیں کہ ہم تو جائیں گے اسی راستے سے، تو پھر گڑھے میں گریں گے نا. ہمیں بتا دیا گیا کہ قبر کی منزل تک پہنچو گے تو وہاں تمہارے ساتھ میں کیا کیا ہونے والا ہے، کہ نہیں بھائی اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے بھلے ہی ہو جائے ہمارے ساتھ میں. تو ہم اندھے ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی اندھے کو راستہ بتانے کے بعد میں وہ اگر اس راستے پہ جاتا تو پتہ چلتا بھائی یہ نابینا، اس کو دکھتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کھڈے میں جا کے گر گیا. ہم آنکھ والے اندھے بنے بیٹھے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھر کہہ دیا کہ اس راستے میں جانا، آگے جاؤ گے تو تمہیں وہاں اژدہا بیٹا ہے کھا جائے گا، کوئی آدم خور بیٹا ہے وہ تمہیں کاٹ جائے گا. پھر بھی ہم اس راستے جا رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دل سے اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس راستے کو اپنائیں. یہ حال ہمارا سب کا ہو چکا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری پرشش ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہماری پرشش ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر ماہ رمضان کے روزے جو ہم پہ فرض ہے وہ نہیں رکھیں گے تو ہماری آگے پرشش ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی حج بیت اللہ نہ کیا تو ہماری پرشش ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ کا ادب نہیں کیا تو آگے سزا ملے گی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کیا تو آگے پرشش ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ اپنی بہن کا حق اگر ہم دبا کے بیٹھ گئے تو اس بہن کے حق پر ہمارے آگے پرشش ہوگی. ہمیں سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم یہ کام کرتے ہیں، آگے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہوگا جو دیکھا جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ آگے ہوگا جو دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں کوڑے پڑیں گے جب کیا دیکھ لیں گے ہم؟ یہ جو رشتہ دار جس اس دنیا کے لیے، جن منزلوں کے لیے، جن آشائشوں کے لیے آج ہم اس راستے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ راستے سب ہمیں چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں گے اور ہم آگے چلے جائیں گے. کسی کے ساتھ میں گھر بنایا ہوا گیا ہے؟ جن زمینوں کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں، ایک ایک فٹ زمین کے لیے بھائیوں سے جھگڑا کر رہے ہیں، کھیت میں ہل نکالتے وقت ایک اڑی اور جوڑ لے، ہاں کاٹ لے، تھوڑا سا یہاں قبضہ کر لے. کیا وہ زمینیں ہمارے ساتھ میں قبر میں پہنچی ہے؟ ہمارے بابا افضال جو ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے ساتھ میں لے کے گئے ہیں، کچھ ساتھ میں نہیں جاتا، پھر بھی ہم وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے مشکلیں بھگتنے پڑے گی. اب کہنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے دو بزرگوں نے تقریر کی، ہمارے خطیب امام کی تقریر شاندار تھی. اگر عمل کریں تو کہنا اے عشق ٹھہر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکاریں گے ہمارے ہم سے. اے چشم ٹھہر، اگر چاہے اثر کرے تو ایک ہی قطرہ کافی ہے. اگر کچھ طوفان نوح لانے سے اے عشق کیا فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، ایک ہی قطرہ کافی ہے اگر کچھ اثر کرے. اگر ہمارے دل جنگ آلود نہ ہوئے ہو تو ہمیں جن چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس سے بچ جائے، اور اگر کوئی ہمارا بھائی اس کام کو کرتا تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کم کہی بھی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام پڑھ لیں.